تقدیر انسانی فکس نہیں ہے. اور عزیزان گرامی اب اس سے بڑھ کر آخری مقام, یہ صرف ایک انٹروڈکشن ہے قضاء و قدر کا. انشاءاللہ 13 محرم سے میں پڑھوں گا حسینیہ میں, ہو سکا تو میں قضاء و قدر پر ہی 8 مجلسیں پڑھوں گا انشاءاللہ. تو تقدیر انسانی کی ڈیفینیشن آ گئی کہ یہ 0 سے لے کر 100% تک اس کو ٹو اور فرو کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا برادر وزیر کے پھر ان کی امام بارگاہ میں کس ٹاپک پہ پڑھوں گا 21 سے 30 تک. ہاں انشاءاللہ بتاؤں گا میں, وہ دعا پہ ہوگا یا قضاء و قدر پہ ہوگا. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تقدیر انسانی, انسان کی دعا اور مشیت ربانی سے جو تناسب وجود میں آیا وہ تقدیر انسانی بن گیا. اب اس سے بڑھ کر آخری مقام اور آخری نقطہ, اور وہ یہ کہ اس کائنات میں جو واقعات ہو رہے ہیں, اس کائنات میں جو ایونٹس ہو رہے ہیں آپ کی زندگی میں, یونیورس میں, وہ کس فارمولے کی بنیاد پر ہو رہے ہیں, اس کی بنیادیں کیا ہیں. عزیزان گرامی, یہ تقریباً 30 سال پہلے یہ نقطہ میں نے ڈرائیو کیا تھا, اور اس کے بعد میں نے کہا تھا اس نقطے کو ڈرائیو کر کے کہ اب میرے علم کی کوالٹی میں اضافہ نہیں ہوگا, کوانٹٹی میں ہوتا رہے گا. اور یہ نقطہ بھی میں عرض کر رہا ہوں, اس کے بعد بہت سارے آپ کے سوالات آپ خود ان کو سولو کر لیں گے اپنی تقدیر کے, کہ اس کائنات میں وہ بنیادیں کیا ہیں کہ جس بنیاد پر ایونٹس ہو رہے ہیں آپ کی زندگی میں اور یونیورس کے اندر. صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلا سسٹم کہ جس کو اللہ نے خلق کیا اور پوری کائنات کو اس کے حوالے کر دیا, وہ لاز آف نیچر ہیں, وہ قوانین فطرت. بنیادی بیسک نیچر جو یونیورس کا ہے وہ قوانین فطرت کا ہے. ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سنیے. قوانین فطرت سے مراد کیا ہے کہ آگ ہمیشہ جلائے گی, پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے بہے گا, پھل حاصل کرنے کے لیے بیج کو بونا پڑے گا, نتیجہ پانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, شفا حاصل کرنے کے لیے دوا پینی پڑے گی, اینڈ سو آن بلینس اینڈ ٹریلینس آف دا لاز. یہ سب ہیں قوانین فطرت, لاز آف نیچر. اور یہ بیسک فارمیٹ ہے یونیورس کا کہ جو اللہ نے خلق کر کے کائنات کو اس کے حوالے کر دیا. قوانین فطرت, لاز آف نیچر. لاز آف نیچر کیا کر رہے ہیں؟ پوری یونیورس کو گورن کر رہے ہیں, اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہاں رب العالمین نے قوانین فطرت کے ذریعے پوری کائنات کو کنٹرول کروایا. اسی کے ساتھ اس نے ایک اور پیرالل سسٹم نازل کیا اور اس کو چلایا. قوانین فطرت پوری کائنات کو گورن کر رہے ہیں, اور کائنات اور فطرت کو مشیت ربانی چلا رہی. کائنات اور فطرت کو مشیت الہی چلا رہی ہے. بہت غور سے سنیے, میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں, ویژولائزیشن بڑا ضروری ہے. میں ایگزامپل بھی دیتا چلوں گا. اب اس کائنات میں 2 وقت آتے ہیں, اس کو آپ یوں سمجھیے, ایک کلاک ہے, کلاک میں گھنٹے کی سوئی دیکھ رہے ہیں آپ, اور بہت سب سے زیادہ تیز چلنے والی سیکنڈ کی سوئی ہے. تصور کیجئے کہ جو آرم آف دا آور ہے, گھنٹے کی سوئی ہے 12 پر ہے, سیکنڈ کی سوئی مسلسل گھوم رہی ہے. تھوڑا سا اسپائسی آپ کو دیتا چلوں, اسپائسیز. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. یہ وقت ایک بہتا دھارا ہے. یہ وقت ایک بہتا دھارا ہے, نہ ہمارا ہے نہ تمہارا ہے, نہ ہمارا ہے نہ تمہارا ہے. یہ گھڑی جو وقت بتاتی ہے ان کی تعداد بھی 12 ہے. یہ گھڑی جو وقت بتاتی ہے ان کی تعداد بھی 12 ہے. میں نے سنے ہیں, ظاہر ہے کہ بہر سے آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر ان کے درمیان 3 کانٹے ہیں. اور پھر تقدیر انسانی کے دوران میں گفتگو کر رہا ہوں, اور پھر ان کے درمیان 3 کانٹے ہیں. یہ مومنوں کے لیے اشارہ ہے. پھر ان کے درمیان 3 کانٹے ہیں, یہ مومنوں کے لیے اشارہ ہے. اور درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر.
مصرع غائب ہو رہا ہے. اس کا آخری مصرع یہ تھا, یہ مومنوں کے لیے اشارہ ہے, ان کے چکر نے سب کو مارا ہے. فلسفیانہ بھی ہے اور تاریخ بھی ہے. تو عزیزان گرامی, ایک کلاک ہے, 12 کے عدد پر ہے گھنٹے کی سوئی. سیکنڈ کی سوئی گھومتی ہوئی آئی اور 12 کے عدد پر پہنچی, اور دوسری مرتبہ آگے بڑی گھومتی ہوئی اور 6 کے عدد پر آئی. ہوتا یہ ہے کہ پہلا بنیادی سسٹم لاز آف نیچر, فطرت, کہ جو پوری کائنات کو گورن کر رہا ہے, یہ فکس ہے. یہ فکس ہے ایک ڈائریکشن کے اندر. یعنی پانی ہمیشہ نیچے گرے گا, آگ ہمیشہ جلائے گی, بیج ہمیشہ بونا پڑے گا, دوا ہمیشہ پینی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی. یہ فکس ہے. لیکن مشیت ربانی فکس نہیں ہے, وہ علم الہی کے تابع ہے. بہت میں نے علمی جملہ عرض کیا ہے, مشیت ربانی علم الہی کے تابع ہے. اس لیے کہ معصومین کی حدیث میں آیا علما فشاء, وہ مشیت کو ایگزیکیوٹ بعد میں کرتا ہے, پہلے اس کا علم رکھتا ہے, پہلے اس کا علم رکھتا ہے. تو عزیزان گرامی, اس کائنات میں 2 وقت آتے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ جیسے کہ سیکنڈ کی سوئی 12 کے عدد پر گھنٹے کی سوئی سے اوور لیپ کرتی ہے, اور دوسرا وقت وہ آتا ہے کہ جب سیکنڈ کی سوئی اپوزٹ ڈائریکشن میں آ کے نمبر 6 کے ڈیجٹ پر آتی ہے. یہ مشیت ربانی فکس ہے, جیسے گھنٹے کی سوئی اور سیکنڈ کی سوئی مشیت الہی ہے, جو ہر وقت ڈائنامک ہے, ہر وقت موشن میں ہے. کلاک میں 2 وقت آئے, ایک مرتبہ اوور لیپ ہوا, ایک مرتبہ اپوزٹ ہوا. جب مشیت اور فطرت دونوں اوور لیپ ہوتے ہیں, کائنات میں سارے واقعات فطرت کے قوانین کو اوورے کرتے ہیں. مگر جب یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں آتی ہے, فطرت کو مشیت ساکت کر دیتی ہے, اس کو شکست دے دیتی ہے. اب پانی نیچے سے اوپر جاتا ہے, اب آگ جلاتی نہیں, اب بغیر محنت کے نتیجہ ملتا ہے, اب بغیر دوا کے شفا ملتی ہے. آگ جلاتی نہیں, گلزار بن جاتی ہے. شکریہ. ابھی آپ کو اور مناظر تک جانا ہے. تو عزیزان گرامی, آپ نے دیکھا کہ جب مشیت اور فطرت نے ہم آہنگی اختیار کی, تمام واقعات نے قانون فطرت کو اوبے کیا, مگر جب مشیت اپوزٹ ڈائریکشن میں آئی, فطرت کو سسپینڈ کر دیا, اس کو روک دیا, اور پھر مشیت نے وہ کام کیے کہ انسان فطرت سے نکل کر معجزات کے اندر داخل ہو گیا. تو عزیزان گرامی, ہمارا علم محدود ہے, یہ ہے ٹپ کا بند آخری. ہمارا علم محدود ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت مشیت فطرت کے ساتھ تھی, کس وقت مشیت نے فطرت کو توڑ دیا تھا. اس لیے کہ ہمارا علم محدود ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی جملے کے دوران بلینز آف ٹائمز مشیت فطرت سے ہم آہنگ ہوئی ہو, اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں آئی ہو, ہمیں نہیں معلوم. ہمارا علم محدود ہے, اس لیے ہم ہر وقت عمل کر کے فطرت کا ساتھ دیں گے, اور ہر وقت دعا مانگ کر مشیت کا ساتھ دیں گے. آئی وش کہ میکسیمم گیدرنگ ہوتی تو وہ سب استفادہ کرتے, مگر اس کی ڈی وی ڈی کو ڈسٹریبیوٹ کرائیے گا. تو عزیزان گرامی, مومن کے لیے راہ نجات یہ ہے کہ ہر وقت عمل کر کے فطرت کے قوانین کا بھی ساتھ دے, اور ہر وقت دعائیں مانگ کر مشیت کا بھی ساتھ دے. آخری حدیث پہ ختم کر رہا ہوں, اس لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے گی تو میں بعد میں ڈھونڈنے نکلوں گا, پہلے دعا مانگوں گا. پہلے میں دعا مانگوں گا اور بعد میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلوں گا. یہ ایک انٹروڈکشن ہے قضاء و قدر کے اوپر, اس پہ اور بات